الحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار آمین۔ انتہائی محترم بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں اور انتہائی محترم بیٹیوں، بہنوں، ہمارے انتہائی خوش بختی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری زندگی میں سید الایام جمعۃ المبارک تشریف لایا، اور قیامت میں جب جنتوں میں داخلے ہو جائیں گے تو وہاں بھی جمعۃ المبارک ہوا کرے گا۔ پھر آپ کے سامنے پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسن شیخ نہیں، خود اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور پھر خود اللہ اپنی سورۃ الرحمن ہمیں سماعت فرمائے گا۔ اللہ میرے اور آپ کے مقدر میں فرمائے۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، 3 ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کی تاریخ 3 ہے۔ الربیع فی الربیع الربیع، بہار میں بہار پر بہار آئی، جب سید الاولین امام الانبیاء رحمت للعالمین محبوب رب العالمین شفیع آسیاں شفیع المذنبین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہمیں اس سونے اعلیٰ ذات اقدس انسانوں میں سے امام الانبیاء کے لڑ لگنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اتفاقیہ پیدائشی طور پر ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورہ توبہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت آیت نمبر 24 ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اور سورت کا نمبر 9 ہے۔ سورت توبہ، سورت کا نمبر 9 اور پارہ نمبر 10، آیت نمبر 24 ہے۔ گھر جا کے سماعت فرمائیے، دیکھیے اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں 23 نمبر میں، یا ایھا الذین آمنوا۔ 14.5 صدیاں گزرنے کے بعد کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس نسبت سے ایمان والے کہلاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم پکڑو، نہ بناؤ، آباءکم، اپنے باپ دادا پر دادا کو، وَإِخْوَانَكُمْ، اور اپنے بھائیوں، سگے بھائیوں، کزنز اور جتنے بھی بھائی چارے ہیں، اولیاء، ولی، حمیتی، سجن، بیلی، یار، ان استحب الکفر علی الایمان، کہیں ایمان کی بجائے کفر کی محبت میں ان کی محبت تمہارے اندر سرات کر گئی ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان کی دوستی کرے گا، ولایت نسبت ہوگی ان کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ تو ظالم ہیں۔ ان کا ساتھ برادری کا، ان کا بھائی چارے کا، باپ دادے کے رسم و رواج کا، تو وہ لوگ ظالم ہیں، یہ بت ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا، کل، فرما دیجئے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم، اگر ہوں تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، نیچے بیٹے پوتے اور وہ نسلیں، نمبر 3، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں اور بیویوں تمہارے خاوند، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا قوم قبیلہ رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال اربوں کھربوں جس کے گھاٹے کا، لٹ جانے کا تمہیں خطرہ ہوتا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت جب لاکھوں کروڑوں کے سودے کرتے ہو تو کساد بازاری کا ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، ڈرتے ہو اس سے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ بنگلے، محلات، 600 کنال کی کوٹھیاں، اور پہاڑوں کے اوپر کہاں کہاں تمہارے وہ ہاؤس، ترضونہا، یہ تمہیں محبوب ہیں،
یہ 8 چیزیں تمہیں ان میں سب سے زیادہ پیار ہے. احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، وہ 8 ہیں، 9 ہیں. ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں جہاد کے ساتھ. اگر تمہیں اللہ رسول اور جہاد سے محبت نہیں ہے فتربصوا، انتظار کرو، پھر انتظار کرو، کیونکہ تم نے وہ کشتی چھوڑ دی ہے جو جنت کی طرف جاتی ہے. وہ بیڑا، وہ اللہ کا جنت کا سفر کا عالی شان ہائیسٹ اس کے دور کے جو بھی تقاضے ہیں، وہ جنت کا رف اور وہ جنت کے طیارے جن کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہے، تو پھر انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، کہ پھر تمہیں وہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ کے فیصلے کا، امر کا انتظار کرو، وہ آئے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کی، نافرمانوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. آیت نمبر 24 ہے، پارہ نمبر 10 ہے، سورت نمبر 9 ہے. پیغام آپ نے سن لیا، اور اس وقت اب 3 تاریخ ہے. سوچئے چاند طلوع ہوا، کیا ہم نے وہ دعا کی سنت کے مطابق؟ سنت محبوب ہے، وہ عمل کیا کہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ اس چاند کو امن والا، ایمان والا، برکت والا، سلامتی والا، اسلام والا بنا. اور چاند میں تیرا پجاری نہیں، تیرا اور میرا رب اللہ ہے. اللہ کرے کہ یہ ہلال، خنجر ہلال کا قومی نشان ہمارا، یہ خنجر ہلال جو پیغام لے کے آتا ہے، یہ بھلائیوں کا ہو، انتہائی رشد و ہدایت کا ہو. اور چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے. ہم زندوں کے، مردوں کے، کھڑوں کے، پڑوں کے، جنوں کے، فرشتوں کے، سورج چاند ستارے، یہ سب مخلوق ہیں. ہم اپنے خالق اللہ کے بندے ہیں. بندگی کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں، اللہ کی بھی اور دوسروں کی بھی نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 12 حروف ہیں، 24 گھنٹے ہیں. 24 گھنٹے میں زندگی لا الہ الا کے تحت، سنت، اتباع، اطاعت سیدنا محمد الرسول اللہ. تیسرا اور کوئی اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے. اولیاء کرام، امامان دین، ان کی زندگیاں اسی مشن پر گزریں کہ کس طرح اس کو بنایا جائے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے. ادب سب سے پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور محبت تجھے خود آداب محبت سکھا دے گی. صدقے واری قربان جانا کہنا آسان ہے. ایک عالم نے فکرہ بولا کہ منڈا بندہ اج کل دا پڑھیا لکھا کہ میں صدقے جاں، واری جاں، قربان جاں یا رسول اللہ تے مسیح کدی بھی نہ جان. یہ کیسا محبت ہے جس نے فرمایا تھا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے، نماز پڑھتا نہیں اور صدقے واری قربان ہے. 7 آسمانوں سے اوپر جا کے یہ تحفہ لے کے آئے تھے. اور ہمارے سامنے ہماری یہ تاریخ ہے. ایک وہ دور ہے جن کو محبت تھی، ثبوت دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. یا اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا. سبحان اللہ. عجیب بات ہے، اذان ہوئی جواب نہیں دیتے. درود شریف دعا کے بعد، اذان کے قبولیت کا وقت ہے، درود پڑھنے کا وقت ہے، اللہم رب هذه الدعوة، یہ کون کرے گا؟ ہم سنی ہیں، سنی رہتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک دعا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ آواز صحیح نہیں پہنچ رہی، اور یا پھر آپ کہتے ہیں آپ ہی آمین کہی جا. بات کو دل کی گہرائی سے، کانوں نہیں، دل کی سماعت کے ساتھ اپنے اندر اتاریے. اللہ فرماتے ہیں، ابھی ہم ہاتھ باندھیں گے
5 वक्त की सलात कलमे के फ़ौरन बाद, फिर हम उसके अंदर अल्लाह की तरफ से अब तर्जुमा आना चाहिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मांग क्या मांगता है? कहता मांग सिरात मुस्तकीम की हिदायत। और आपने हमने सवाल किया तो फरमाया रद्द नहीं कर रहे हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तूने हिदायत मांगी है, मैंने हिदायतनामा कुरान मजीद अता फरमा दिया है। खोल, पढ़, समझ इसको, कोड ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी गुजारनी है। तो जिनका हमने पूछा है, जिन पर इनाम हुआ, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं युतिल्लाह व रसूल, जो इताअत करता है अल्लाह की और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये 4 कैटेगरियाँ हैं, ये इनाम याफ्ता हैं। अल्लाह हमें उनमें भी शामिल फरमा। फिर अल्लाह पाक ने एक बात ये बयान फरमाई, ये सदके वारी जान वाले मजनू खाने वाले चूरी, कुल ऐलान कीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम्हारा ये दावा है कि तुम अल्लाह से महब्बत करते हो, सबूत दो। ये जी मेरी कोठी है, कोई स्टाम्प, कोई डीड, कुछ है तेरे पास सबूत? ऐसे तो नहीं मान लेगी अदालत। तो फरमाया इनको ये कहो फत्तबिऊनी, सबूत ये होगा कि मेरा इत्तिबा करो, मेरे ताबे फरमान हो जाओ, ताबेदार ना हो। दास्तान रखना दारद मर्द दार ताबेदार, मैं जी ਤੁਹਾਡਾ ताबेदार हाँ। हम अल्लाह के रसूल को अपने ताबे रखते हैं, इतना गलत हम बोलते हैं, ताबे फरमान। तो फरमाया कि इनको ये कहिए कि उसका सबूत ये है कि फत्तबिऊनी, तुम मेरा इत्तिबा करो, ताबे फरमानी करो, पीछे पीछे चलो। तुम कहते हो कि तुम मोहब्बत करते हो, फिर नतीजा ये होगा कि युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह मुहिब होगा, तुम उसके महबूब बन जाओगे। इतना लाड आएगा कि वो तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, मुहिब बन जाएगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को ख़त्म डिलीट कर देगा। और इसके साथ फिर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के जो पैमाने हैं, उसके हवाले से उन्होंने भी एक दौर गुजारा था। आज मेरा और आपका भी दौर है। वो तरीक़े, वो सुन्नत, वो अमल, उसके पेश नज़र आपने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही वलदिही वन्नास अजमईन। एक तरफ वालिदैन हैं, एक तरफ औलाद है, और जहान के पीर मुर्शद, बड़े बड़े सदर, वज़ीर, मुशीर, ये सारी कैटेगरीज़ हैं, महब्बतें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महब्बत सैयदना मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि उन सबसे ज़्यादा मोहब्बत न करो। ये पैमाना है, देखिए इसको हम पूरे कितना उतरते हैं। और वाक़या हमारे सामने मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह का हाथ पकड़ा हुआ था। जाते हैं यारान बासफ़ा हाथ पकड़ते हैं, और क्या प्यारे प्यारे स्टाइल थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मौजूद है ना, साथ हैं। अब ज़ाहिर है कि हमारे सामने तो नहीं है। अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल, लन्ता हब्बु इलैया मिन कुल्ल शैइन, आप यकीनी बात है कि मुझे हर शय से ज़्यादा बहुत ही महबूब हैं। इल्ला मिन नफ्सी, मैनू अपनी जान बड़ी प्यारी है, अपनी जान इसके सिवा। वल्लज़ी, रसूल सल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना हब्बा इलैका मिन नफ्सिक। ये क्या कह दिया तूने? तुझे अपनी जान प्यारी है और मेरी जान? तू मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक तुझे अपनी जान से भी ज़्यादा मेरी जान महबूब ना हो। अंदर लाइट हुई, अंधेरा छट गया, और वो आए थे सर लेने के लिए। पर क्या शान है, लौकाना बादी नबियन लकाना उमर, मेरे बाद अगर नबूवत का ताज होता तो उमर को पहचाना जाता।
عمر کا میں جس گلی میں بازار میں جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ناسبی اور رافسی سب کا یہ کنڈا اسی طرح ہی ہے۔ تو عرض کیا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ انتہائی محبوب ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی جانوں سے، ماں باپ بہن بھائی بچوں کائنات کے سب انسانوں سے زیادہ محبوب ہیں سیدنا محمد رسول، اور ہمیں اس دعوے کا یقین ایمان کے ساتھ ثبوت بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا فواللہ، تو اللہ کی قسم ہے لأنت حب الی من نفسی، جو کہا ہے تو نے الانا یا عمر، گال لو ہی نا، یہ ہے ایمان کا تقاضا، سب کٹ جائیں ٹوٹ جائیں مر جائیں لیکن آپ کے اوپر ذرا سا چرکا بھی نہ آئے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی سلاسن، 3 کیٹیگریاں ہیں، من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، ان میں سے ایک دوسرا تیسرا یہ پا لے تو اس کو ایمان کی حلاوت مٹھاس حلوہ نصیب ہو جائے گا۔ پہلا نمبر ہے ان یکون اللہ و رسولہ، کہ اس کے نزدیک اللہ، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ مما سواہما، سب سے بڑھ کر انتہائی محبوب ہوں۔ تو یہ پھر کیا ہوگا؟ یہ حلاوت، مزہ آئے گا، مٹھاس آئے گی ایمان کی۔ اور یہ ایسا ثبوت ہے جس کی ایک دلیل، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل کے دربار میں گئے، اس کو پیغام دیا گیا کہ ایک رسول آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں، تو کہنے لگا عرب اور پھر اور کہاں سپر پاورز؟ تو اس نے پھر ان کو بلایا، سوال جواب کیے، تو اس نے پھر ایک سوال کیا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد چھوڑا ہے، پیچھے چلا گیا، مرتد ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں۔ یہ ہرقل یہ کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، یہ حقیقی طور پر یقیناً ایمان ہے، حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُ قُلُوبِ لَا يَسْخَطُ أَحَدٌ، جس کے دل میں یہ جگہ پکڑ لیتا ہے وہ پھر چھوڑ کے جا سکتا نہیں ہے۔ اور آج وہ وقت ہے کہ فرمایا صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ مسند احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، ربیہ بن کعب ہے، نوجوان ہے، صحابی ہے، اور جوانی دیوانی بھی ہوتی ہے، اور جوانی کو پھر اللہ کی شانیں بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھیں، پانی نہ ہو، وضو کرنا ہو تو پھر میں خدمت کروں۔ اور ماں نے بیٹا 10 سال کا 10 سال آپ کی خدمت رہے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ، اب لوٹا لے کے بیٹھا ہوا ہے پانی کا، اور در ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ضرورت نہیں پڑی، رات کو پانی تھا گھر میں، دوسری تیسری ایک رات پھر گھر میں پانی موجود نہیں تھا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پانی دیکھا نہیں ہے تو پھر باہر نکلے، ساری رات بیٹھنے والا، تو ہم کیسے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احساس تھا کہ آپ کو ضرورت پڑے گی تو پھر کیا بنے گا، تو میں پانی لے کے بیٹھا ہوں تاکہ آپ کو وضو کی حاجت ہو تو میں سعادت حاصل کروں۔ سبحان اللہ، وضو کرایا۔ اب آپ کے ساتھ کوئی ایسا نیکی کرے تو پھر شکر گزار ہونا چاہیے نا۔ آپ خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور رسول اللہ جب خوش ہو گئے تو موجیں ہی ہو گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اور اس کو فکر یہ رہتی ہے مول آخرہ، اے تو مر جانا ہے، چھڑ جانا ہے، تو آخرت کی ہوئے گا، جنت کیویں جاواں گے، اچھی شانہ کیویں ملن گے۔ تو وہ جب یہ عمل کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا سال، سوال کر، مانگ، تو نے بہت بڑی نیکی کی ہے، سعادت مندی ہے تیری۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقۃ فی الجنہ، سوچا کہ اربوں خربوں مانگ لوں یہیں رہ جائیں گے، بنگلہ کوٹھی ہو، وزارت ہو، صدارت تو کچھ بھی نہیں رہنا ہے، آخرت کے لیے وہاں
اور وہاں بھی آپ بہت اونچے ہوں گے، میں نیچے ہوں گا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں کیا چاہیے؟ جنت، جنت چاہیے۔ جاگ دے ہو؟ ہاں جی، کیا چاہیے؟ جنت ہے۔ جنہوں نے آنکھیں نہ جنت، باقی دے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے، مل گئی، ٹھیک ہے نا۔ جنت، اب جنت کے اندر سب کچھ موجود ہے، تو پھر خیال آیا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگوں، تو آپ فرمایا جا ٹھیک ہے، نہیں، فرمایا ایک عمل اب تجھے کرنا پڑے گا، اور یہ سنا ہوا آپ نے، فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو میری مدد کر زیادہ زیادہ سجدے کر کے۔ فرض تو فرض ہے، واجبہ جو رکعتیں ہیں جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، لیکن نفل زیادہ کر، اور سجدہ کرتا ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تو فرمایا کثرت سے سجدے کیا کر، جب کثرت سے سجدے کرے گا تو پھر قیامت کے دن تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو بھی اپنے سونے کی رفاقت، اپنا اور سونے کا دیدار نصیب فرمائے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس حدیث کے مطابق اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، کیا ثبوت ہے؟ اللہ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو اذا حب اللہ عبدا نادا جبریل، جبریل فرشتوں کا سردار، جی یا اللہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل سارے آسمانوں میں، پھر فرشتے ساری زمین پر، حدیث سنی ہوئی ہے نا، یاد کرا رہے، تو پھر لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ وڈن خان جو ہمارا چل رہا ہے۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث وہ اتنی اونچی ہے کہ جب یہ بیان کی جائے تو سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ میرا فلاں امام، میرا بزرگ، میرا ابا، ساڑھی برادری، نو کوشچن اٹال، گل ہی نہیں لگی کسی دی۔ وہ کہتے ہیں لیس من صاحب بدعت، بدعتی رسم و رواج، وہ جو یہودی ایسے کرتے ہیں نصرن، اسی کاٹاں، یہ بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا تحدث عن رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخلاف بدعت ہی، اور اس کی بدعت کے خلاف، اس کا دلیل ہی کوئی نہیں ہے، الا ابغض الحدیث، مگر یہ کہ ٹھیک ہے جی حدیث ہے، یہ پر اسی دے اپنے بڑ وڈیریاں دے، اپنے مولوی دے، اپنے پیر دے، اپنے امام دے، وہ پیر، وہ امام، وہ ولی، وہ تابعی، تابعی، صحابی، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام اگر آ جائیں تو ان کو کس کا اتباع کرنا ہے، کس کا کلمہ پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عیسیٰ روح علیہ السلام آئیں گے تو لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ نہیں چلے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلے گا۔ 1,24,000 ایک لائن میں کھڑے ہیں، اچھی بات ہی کہیں گے نا، لیکن ان کے مقابلے میں ایک بات اللہ رب العزت کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو ہمیں پھر کس کی اطاعت کرنی ہوگی؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کرنی ہوگی۔ اگرچہ وہ صحیح ہیں، لیکن وہ سب بھی کس کی اطاعت کے مکلف ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بات ہے سمجھنے والی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، من حب شیئن، جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، اکثر من ذکر ہی، تو وہ اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے، اور فرمایا کہ تم اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ کہیں تو پاگل ہو گئے، کوئی گل رہ گئی، اللہ دی گل، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ مجنون کا لفظ وہاں پر آتا ہے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رجل، بندہ آیا، آتے ہیں، کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ کیوں جی؟ یہ تو اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ آپ نے یہ بتانے کے بجائے یہ فرمایا ما تت للساعہ، قیامت تو آئے گی، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ سوال یہ ہے اس وقت انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کہ 5 سن میں 8 اکتوبر تھا کہ 8 سن تھا اور 5 اکتوبر تھا، 8 اکتوبر تھا سن 5 میں زلزلہ آیا، 1 لاکھ جو وضو کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، جو صدقہ خیرات کر رہے تھے، جو رزق حلال کما رہے تھے،
وہ بھی اسی حال میں اٹھائے جائیں گے، اور جو زنا شراب جوا ظلم کر رہے تھے وہ بھی ہاتھ میں اٹھائے جائیں گے۔ تو جو صحیح تھے وہ جنت میں جائیں گے، جو غلط تھے، مشرک تھے، بدعتی تھے، زنا شراب کے اندر مصروف تھے، وہ جنت میں جائیں گے۔ کیٹیگریاں بن گئی نا۔ تو یہاں پر یہ آپ نے فرمایا کہ کیا تیاری ہے، کہنے لگا تیاری کیا کرنی ہے، فَإِنَّكَ حب اللہ و رسول ہی، میں تیاری کی کرنی تھی، میرے پاس تو اللہ کی محبت ہے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت ہے۔ تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، تو یقینی یہ بات ہے، سمجھ لے کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جنت میں جس کے ساتھ تجھے سب سے زیادہ پیار ہوگا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرحنا بعد الاسلام فرحن اشد من قول النبی، رسول نے فرمایا کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ تو ہمیں ایمان کے بعد اس فرمان کو سن کے بہت خوشی ہوئی کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیف تقول، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فی رجل، ایک بندہ ہے، سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے، احب قومن، قوم سے محبت ہے، بڑے اچھی لوگ نے، صحابہ ہیں رضوان اجمعین، ولم یحق بہم، اس بیچارے سے عمل نہیں اتنے ہوتے لیکن ان کی ان کے ساتھ محبت بہت ہے، تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احبا، جس سے سب سے زیادہ پیار محبت ہوگا اس کا ساتھ ہوگا جنت میں۔ تو ہمیں کس کا جنت میں ساتھ چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو وہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہمیں وہ ساتھ، دیدار، قرب اور مرافقت نصیب ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔